السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سعید گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں کیریئر ٹو ریٹائر۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت عام ہے۔ اس میں پنجاب پینشن ریفارمز کی تمام تفصیلات ایک پوڈ کاسٹ کی شکل میں آپ تک لانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ تمام پوائنٹس تفصیل کے ساتھ سمجھ سکیں اور ہر امپلائی اور پینشنر کو معلوم ہو سکے کہ دراصل پینشن ریفارمز کیا ہیں اور اس کے اثرات ایک عام سرکاری ملازم، ایک پینشنر یا ایک فیملی پینشنر کے ممبر تک جلدی یا دیر میں کیسے اثر انداز ہوں گے۔ اس پوڈ کاسٹ میں نے کوشش کی ہے کہ تمام پوائنٹس جو پینشن ریفارمز میں لائے گئے ہیں یا اس کے بعد ان کی کلیریفیکیشن کی گئی ہے، ان کو اکٹھا کر کے کوسچن آنسر کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ آپ کو ان کی بہتر تفصیلات معلوم ہو سکیں۔ ان پوائنٹس میں سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ پنجاب کے پینشن ریفارمز ہیں کیا، یہ نئی اسکیم کب سے نافذ العمل ہوئی ہے، نئے اپائنٹ ہونے والے امپلائیز کی پینشن کا فیوچر کیا ہوگا، اور جو امپلائیز دسمبر 2024 سے پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا آگے فیوچر کیسا ہوگا اور ان کی پینشن پر کیا کیا اثرات پڑیں گے۔ اسی طرح فیملی پینشن کے نئے رولز کیا ہیں، پنجاب کے ملازمین کے ساتھ پینشن کمیوٹیشن کا کیا طریقہ اپنایا گیا ہے، اور لیو انکیشمنٹ کی صورت میں کیا کیا نئے طریقے آئے ہیں اور کس طرح زیادتیاں کی گئی ہیں۔ دوستو، اس میں یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ پنجاب کا پینشن سسٹم فیڈرل اور دیگر صوبوں کے مقابلے میں کس طرح مختلف ہے اور کس طرح پنجاب کے ملازمین کو ڈپرائیو کیا گیا ہے فیڈرل اور دوسرے صوبوں کے مقابلے میں۔ ایک سرکاری ملازم جو اپنی زندگی کا بہترین حصہ ایک ادارے میں دے دیتا ہے، اس کو پینشن کے حصول کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ مشکلات کس طرح حل ہو سکتی ہیں اپنے طور پہ اور گورنمنٹ کے طور پہ، یہ ساری چیزیں ایک ہی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کی جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ تمام تفصیلات سمجھ سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی اس پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ السلام علیکم۔ آج ہم پنجاب کے سرکاری ملازمین کے پینشن قوانین پر بات کر رہے ہیں۔ ان میں کچھ بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ جی بالکل، اور یہ تبدیلیاں کافی اہم ہیں۔ ہمارے پاس دسمبر 2024 کی ترامیم ہے، پھر مئی 2025 کی کچھ وضاحتیں بھی آئیں، ایک ماہر کا تجزیہ بھی دیکھا ہم نے، حکومتی اصلاحاتی منصوبہ، اور جو نئے ملازم آ رہے ہیں ان کے لیے فیبرری 2025 کے نئے رولز بھی ہیں۔ جی، ذرائع تو کافی ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ سمجھا جائے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ہاں، اور ان سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جو ابھی ملازم ہیں، جو ریٹائر ہونے والے ہیں یا جو اب نئے آئیں گے، ان سب پر کیا اثر پڑے گا؟ بالکل، یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ صرف مالی استحکام کی طرف ایک قدم ہے یا اس سے ملازمین کے لیے کچھ مشکلات بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ تو پھر ان ملازمین کا کیا بنا جو 2 دسمبر 2024 کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں؟ ان کے لیے کیا بدلا ہے؟ یہ بہت سے لوگوں کے لیے اہم ہوگا۔ جی، دسمبر 2024 اور مئی 2025 کے نوٹیفیکیشنز اسی بارے میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ قوانین 2 دسمبر 2024 یا اس کے بعد ریٹائر ہونے والوں پر لاگو ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، اگر کوئی وقت سے پہلے ریٹائر ہوتا ہے، مطلب 60 سال سے کم عمر میں، جی، تو پینشن میں کٹوتی ہوگی عمر کے حساب سے۔ مثال کے طور پر 55 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لی تو 10% کٹوتی۔ 10%؟ جی، 57 سال پر 4% اور 58 پر 2%۔ اور یہ کٹوتی مطلب پورے سال، مہینے، دن کے حساب سے لگے گی۔ یعنی اب لوگ شاید جلدی ریٹائرمنٹ نہ لیں۔ اور پینشن کا حساب وہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی بدلا ہے۔ اب پینشن کا حساب ریٹائرمنٹ سے پہلے کے آخری 3 سال کی اوسط بنیادی تنخواہ پر ہوگا۔ آخری 3 سال کی؟ جی، اور اس میں پرسنل پے اگر ہے تو وہ بھی شامل ہوگی۔ یہ اوسط ہر سال 1 جولائی کی تنخواہ کی بنیاد پر نکالی جائے گی۔ اور الاؤنسز؟ نہیں، دیگر الاؤنسز اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اچھا۔ اور ذرائع میں فیملی پینشن کا بہت ذکر تھا، اس میں کیا ہوا ہے؟ جی، یہ شاید سب سے زیادہ متنازع اور اثر انداز ہونے والی تبدیلی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب اگر کسی سرکاری ملازم کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی بیوہ یا جو بھی اہل خانہ ہیں انہیں فیملی پینشن صرف 10 سال تک ملے گی۔ صرف 10 سال؟ جی، یا اگر وہ اس دوران دوبارہ شادی کر لیں تو تب تک،
इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। लेकिन पहले तो ये ताहयात मिलती थी, या जब तक दोबारा शादी ना हो। बिल्कुल, पहले यही उसूल था। ये वफाकी हुकूमत के निज़ाम से भी बहुत मुख्तलिफ है। इस पर काफ़ी तशवीश पाई जाती है समाजी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। ये तो वाकई बहुत बड़ी तब्दीली है। अच्छा, इसमें कोई वजाहत आई थी मई में? जी, मई 2025 की वजाहत ये कहती है कि जो लोग 2 दिसंबर 2024 से पहले ही फैमिली पेंशन ले रहे थे, उन पर ये नई शर्त लागू नहीं होगी। वो पुराने कवानीन के तहत ही लेते रहेंगे। और कम्यूटेशन, वो जो रकम एक साथ लेते हैं रिटायरमेंट पर? जी, कम्यूटेशन, उसकी शरह भी कम कर दी गई है। मौसर तौर पर ये अब 25% तक हो गई है। यानी कम रकम मिलेगी एक साथ, और सालाना इजाफा जो पेंशन पर मिलता है वो भी अब महदूद हो गया है। माली साल में जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस मंजूर होगा, उसके 50% तक ही इजाफा मिलेगा। 50%? जी, और माजी के जो एडहॉक अलाउंसेस हैं, वो पेंशन के हिसाब में शामिल नहीं होंगे। तो खुलासा ये है कि जो लोग हाल ही में रिटायर हुए हैं या हो रहे हैं, उनके लिए फवाइद में कुछ कमी की गई है ताकि निज़ाम चलता रहे। जी, माली इस्तेहकाम के लिए। अब आते हैं उन मुलाजमीन की तरफ जो 19 फरवरी 2025 के बाद भर्ती हुए हैं। सुना है उनके लिए सब कुछ नया है। बिल्कुल नया। यहाँ बहुत बड़ी तब्दीली है। 19 फरवरी 2025 के बाद वालों के लिए पुराना डिफाइंड बेनिफिट यानी डीबी निज़ाम खत्म कर दिया गया है। खत्म? तो फिर क्या है? उनके लिए एक नया निज़ाम है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन यानी डीसी स्कीम। ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ये कैसे काम करता है? डीबी में तो गारंटी थी, इसमें क्या है? देखें, इस डीसी निज़ाम में हर महीने मुलाजिम की काबिले पेंशन तनख्वाह का 10% वो खुद देगा। ठीक। और 12% हुकूमत देगी। कुल मिलाकर 22%। 22% महाना? कहाँ जाएगा ये पैसा? ये एक इनफरादी पेंशन अकाउंट में जमा होगा, और इस पैसे को अहल पेंशन फंड मैनेजर्स या EPFMs इन्वेस्ट करेंगे। यानी सरमायाकारी होगी। जी, मुलाजिम खुद अपना फंड मैनेजर चुन सकेगा, और ये भी कि पैसा रवायती फंड में लगे या शरिया कंप्लाइंट में। अच्छा, तो कंट्रोल मुलाजिम के पास है कि पैसा कहाँ लगे? जी, काफी हद तक। वो अपनी उम्र के लिहाज से रिस्क प्रोफाइल भी चुन सकता है, जैसे शुरू में कम रिस्क, बाद में ज्यादा। एक डिफॉल्ट ऑप्शन भी होगा। लेकिन फिर रिटायरमेंट पर क्या मिलेगा? गारंटी तो नहीं रही? नहीं, गारंटी नहीं है। रिटायरमेंट पर जो रकम मिलेगी वो इस बात पर मुनहसर है कि आपके अकाउंट में कितनी रकम जमा हुई और उस पर कितना मुनाफा मिला। यानी मार्केट पर मुनहसर है? जी हाँ, अलबत्ता कम से कम 20 साल की शिराकत हो जाए या वफात की सूरत में जमाशुदा रकम का 25% तक एक साथ निकलवाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी तब्दीली क्या हुई इस नए निज़ाम में? सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि मालियाती रिस्क वो हुकूमत से मुलाजिम पर मुंतकिल हो गया है। अच्छा। डीबी निज़ाम में हुकूमत एक तयशुदा पेंशन की जिम्मेदार थी, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे। डीसी में आपकी रिटायरमेंट आमदनी, आपकी शराकत और सरमायाकारी की कारकर्दगी पर मुनहसर है। तो अगर हम समेटें, पंजाब में अब पेंशन के 2 अलग-अलग निज़ाम चल रहे हैं। जी, मुतवाजी निज़ाम है। पुराने मुलाजमीन यानी जो 2 दिसंबर 2024 से पहले वाले हैं या इसके बाद रिटायर हुए, वो तब्दील शुदा डीबी कवानीन के तहत है। जी, और जो 19 फरवरी 2025 के बाद आए हैं, वो बिल्कुल नए डीसी निज़ाम का हिस्सा हैं। बिल्कुल सही। अगर बड़े तनाजुर में देखें तो इन तब्दीलियों का मकसद तो सूबे के माली मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। जाहिर है। पेंशन का बोझ कम करना जरूरी था, लेकिन ये जरूर देखना होगा कि तवील मुद्दत में, खास तौर पे ये जो नया डीसी निज़ाम है, हाँ, इसके तहत सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के बाद की माली बहबूद कैसी रहती है। ये वाकई एक अहम सवाल है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। ये तो नए आने वालों की बात हो गई। अब जरा उन पर आते हैं जो पहले से सर्विस में हैं या रिटायर हो चुके हैं। उनके लिए 2 दिसंबर 2024 से क्या बदला है? सुना है उनका पुराना निज़ाम तो है, लेकिन उसमें भी तब्दीलियां हुई हैं। जी, उनके लिए पुराना डिफाइंड बेनिफिट निज़ाम ही चल रहा है, लेकिन हाँ, उसमें कुछ अहम बल्कि काफ़ी सख्त तब्दीलियां की गई हैं। मसलन सबसे अहम क्या है? सबसे बड़ी तब्दीली तो शायद पेंशन के हिसाब किताब के फॉर्मूले में है। अच्छा, वो कैसे? ओह, तो आखिरी 3 साल की औसत फॉर्मूला वही है? फॉर्मूला थोड़ा बदला है। औसत बुनियादी तनख्वाह ज़र्ब सर्विस की मुद्दत ज़र्ब 7/300। औसत बुनियादी तनख्वाह ज़र्ब सर्विस की मुद्दत ज़र्ब 7/300। ठीक।
چلیں یہ کچھ وضاحت ہوئی. اچھا، اور وہ جو لوگ وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیتے تھے اس پر بھی کچھ سختی ہوئی ہے؟ جی بالکل. پہلے یہ تھا کہ 25 سال سروس کے بعد آپ ریٹائرمنٹ لے سکتے تھے اور عموماً پوری پینشن مل جاتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. اگر کوئی 60 سال کی عمر سے پہلے ریٹائر ہوتا ہے تو ہر کم سال کے حساب سے پینشن میں کٹوتی ہوگی. اسے ریڈکشن فیکٹر کہتے ہیں. اچھا، کتنی کٹوتی؟ مثال کے طور پر اگر کوئی 58 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی پینشن میں 4% کٹوتی ہوگی. 57 پر اور زیادہ. اور یہ کیوں کیا گیا؟ کوئی وجہ؟ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ لوگ وقت سے پہلے ریٹائر ہو رہے تھے. ایک ذریعے کے مطابق 2019 میں تقریباً 63% ریٹائرمنٹس قبل از وقت تھیں. اس سے ظاہر ہے حکومت پر مالی بوجھ بڑھ رہا تھا. صحیح. اور کمیوٹیشن کا کیا بنا؟ وہ جو پینشن کا کچھ حصہ ایڈوانس میں مل جاتا ہے. جی. کمیوٹیشن، اس کی شرح بھی کم کر دی گئی ہے. پہلے یہ 35% تھی، جی. اب اسے 25% کر دیا گیا ہے. یعنی ریٹائرمنٹ پر جو ایک بڑی رقم ہاتھ آتی تھی وہ اب کم ہو جائے گی. اور پینشن میں جو سالانہ اضافہ لگتا تھا اس پر بھی قید لگ گئی ہے. اب سالانہ اضافہ حکومت جو ایڈ ہاک ریلیف دے گی اس کے 50% سے زیادہ نہیں ہوگا. اچھا. اور ایک اور اہم بات، جو لوگ 2 دسمبر 2024 کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں یا ہوں گے انہیں 2011، 2015، 2022، 2023 اور 2024 والے جو پرانے پینشن انکریز تھے وہ نہیں ملیں گے. یہ تو کافی فرق پڑے گا اس سے. جی بالکل. ایک ماہر کے حوالے سے لیو انکیشمنٹ کا بھی ذکر تھا. چھٹیوں کے پیسے جو ملتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ بتایا جا رہا ہے؟ ہاں، ماہرین یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ جو لیو انکیشمنٹ مل رہی ہے وہ ملازم کی موجودہ چلتی بنیادی تنخواہ پر نہیں مل رہی. تو پھر کس پر مل رہی ہے؟ وہ اس کے پے اسکیل کی ابتدائی یعنی سٹارٹنگ بنیادی تنخواہ پر دی جا رہی ہے. اچھا، اس سے تو نقصان ہوگا. جی، خاص طور پر جن کی سروس لمبی ہے ان کو اس سے کافی مالی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی چلتی تنخواہ تو کافی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. یہ پینشن کے حساب سے مختلف ہے جو اوسط بنیادی تنخواہ پر ہے. سمجھ گیا. لیکن آخر یہ سب تبدیلیاں، اتنی سختیاں، ان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حکومت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، بنیادی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ ہے مالی بوجھ، ناقابل برداشت مالی بوجھ. یعنی اخراجات بہت بڑھ گئے تھے؟ بہت زیادہ. اعداد و شمار دیکھیں تو مالی سال 2011 میں پینشن کے اخراجات صوبائی آمدن کا تقریباً 6.8% ہیں اور 2021 تک یہ بڑھ کر تقریباً 14.9% ہو گئے، یعنی 10 سال میں دگنے سے بھی زیادہ. جی، اور اس میں لوگوں کی اوسط عمر کا بڑھنا اور وہ جو قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا رجحان تھا اس نے بھی کردار ادا کیا. ایک اندازے کے مطابق جون 2019 تک جمع شدہ پینشن واجبات یعنی جو حکومت نے مستقبل میں دینا تھا وہ 6.5 ٹریلین روپے سے زیادہ تھے. 6.5 ٹریلین؟ یہ تو بہت بڑی رقم ہے. جی، بہت بڑی رقم ہے. ٹھیک ہے، قانون تو بدل گئے، لیکن کیا ان پر عمل درآمد آسانی سے ہو رہا ہے؟ کچھ عملی مشکلات کا بھی ذکر تھا. بالکل، عملی مشکلات ہیں. ماہرین نشاندہی کر رہے ہیں کہ پینشن کیسز میں اب بھی بہت تاخیر ہوتی ہے. کیوں؟ کیا وجوہات ہیں؟ کئی وجوہات ہیں. کبھی کاغذات پورے نہیں ہوتے، کبھی ACRs وقت پر مکمل نہیں ہوتی یا ملتی ہی نہیں، اور ایک بڑا مسئلہ سروس ریکارڈ کا مکمل طور پر ڈیجیٹل نہ ہونا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ کوئی تجاویز؟ تجاویز یہی ہے کہ سب سے پہلے تو سروس ریکارڈ کو مکمل طور پر ڈیجیٹل کیا جائے. دوسرا، یہ محکمے کی ذمہ داری ہو کہ ریٹائرمنٹ سے کم از کم 1 سال پہلے ملازم کی پینشن فائل ہر لحاظ سے مکمل کروا لی جائے. اچھا، تاکہ آخری وقت پر بھاگ دوڑ نہ ہو. جی، اور خاص طور پر بیوہ یا بچوں کے لیے جو فیملی پینشن کے کیسز ہیں ان کے لیے 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے تاکہ انہیں دفاتر کے چکر نہ لگانے پڑیں. صحیح. تو خلاصہ کریں اگر تو پنجاب کا پینشن نظام اب بنیادی طور پر 2 حصوں میں بٹ گیا ہے. جی بالکل. ایک تو نئے ملازمین کے لیے بالکل نیا کنٹریبیوشن نظام جو مارکیٹ پر منحصر ہے، اور دوسرا پرانے ملازمین کے لیے وہی پرانا بینیفٹ نظام لیکن اس میں کافی سختیاں کر دی گئی ہیں. جی، خاص طور پر فیملی پینشن، قبل از وقت ریٹائرمنٹ، کمیوٹیشن اور سالانہ اضافوں کے حوالے سے. تو یہ اصلاحات بظاہر صوبے کے مالی استحکام کے لیے ضروری سمجھی جا رہی ہیں. جی، حکومت کا موقف تو یہی ہے. لیکن ان کا سرکاری ملازمین اور ان کے خاندانوں کی جو طویل مدتی مالی سلامتی ہے اس پر کیا اثر پڑے گا؟
یہ دیکھنا ہوگا۔ بالکل، یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ توازن کہاں قائم ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ کیا مالیاتی نظم و ضبط اور ملازمین کی فلاح و بہبود کے درمیان یہ جو نیا توازن قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیا یہ واقعی درست ہے؟ اچھا، آخر میں کوئی مشورہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی سروس میں ہیں اور ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں؟ بالکل، بہت اہم مشورہ ہے۔ وہ یہ کہ اپنی سروس بک، اپنی ACRs، اپنا GP فنڈ کا حساب، چھٹیوں کا ریکارڈ، یہ سب چیزیں ریٹائرمنٹ سے کافی پہلے خود چیک کریں۔ خود چیک کریں؟ جی، خود۔ ہر ضروری کاغذ کی فوٹو کاپی کروائیں، اسکین کریں، ایک ڈیجیٹل کاپی اپنے پاس رکھیں۔ یعنی اپنا ریکارڈ خود بھی مینٹین کریں؟ بالکل، اور سب سے اہم، اپنی فائل کو خود فالو کریں۔ کسی ایجنٹ یا کلرک پر مکمل بھروسہ نہ کریں، خود نظر رکھیں۔ بہت اہم نکات ہیں، بہت شکریہ۔ تو آج کے اس گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو پنجاب کا پینشن نظام، خاص طور پر پینشن کیلکولیشن، لیو انکیشمنٹ کا طریقہ اور فیملی پینشن کی مدت، جی، ان حوالوں سے باقی ملک سے مختلف ہے اور کچھ زیادہ چیلنجز بھی رکھتا ہے، اور اوپر سے دفتری تاخیر اور ریکارڈ کا مسئلہ ان مشکلات کو اور بڑھا دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ ساری باتیں ہمیں ایک آپ کہیں بنیادی سوال کی طرف لاتی ہیں۔ وہ کیا؟ کہ ایک سرکاری ملازم جو اپنی زندگی کے کئی دہائیاں خدمت میں گزارتا ہے، جی، اس کی خدمات کے اعتراف میں ہم تمام صوبے اور وفاق مل کر ایک ایسا نظام کیسے بنا سکتے ہیں جو نہ صرف مالی تحفظ دے بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک باعزت زندگی کی ضمانت بھی دے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جی، کن بنیادی سسٹم کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے آج؟ یہ وہ سوال ہے جو میرے خیال میں پالیسی بنانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور ہمیں بحیثیت معاشرہ بھی۔ اس گہرائی سے جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ تو دوستو، یہ تھیں تمام تفصیلات پنجاب پینشن ریفارمز کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی معلومات ملی ہوں گی۔ ویڈیو کارآمد لگی ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ چینل پر پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا، تاکہ اس کو فردر اگلی ایپیسوڈز تک بڑھایا جا سکے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر انفارمیشن آپ کو اس انداز میں دے سکوں کہ وہ تمام عوام کلیئر کر سکے اور آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ میں، ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ۔ اپنی فیملی اور گرد و نواح والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔